سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے۔ چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اور آگے الفاظ ہیں کراہت ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر و عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے نا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں۔ جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں، ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا، حلوہ کوئی میٹھا، انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا، اس سے بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں، اس کی مجھے ضرورت، جو میں بیت المال سے، حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں، وظیفہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے، اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا۔ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے، یہ تو غربت کا عالم تھا۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی، روکا نہیں کسی کو، خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے، کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی، تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے، یہ ہر ایک پر لازم ہے، کیونکہ جب یہ دو حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا۔ تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو، وہ بھی بیچارے قرضے لے کے مجبور ہو کے کریں گے، تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی۔ ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو، 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل، اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو، یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات۔ خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے، جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب، بولو بھائی، نہ سمجھیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ مالداروں کا کام ہے۔ تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم، بولو بھائی، نہیں ہے، سوری، غریب پر لازم نہیں ہے، تو ہم تو کیا ہیں؟ غریب ہیں۔ تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ، یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں، میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں، پی آئی اے کھائے، میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی، اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس
اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکات واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی. تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں؟ مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکات کو لازم نہ کر رہا ہوتا. زکات تو مالداروں میں فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریبی ہوتی ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر میرے بھائی کسی کے پاس رقم ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا اضافی چیز ہے، وہی جو ضرورت سے زیادہ سامان یا کرنسی ہے، نوٹ ہے یا چاندی ہے یا سونا ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. البتہ 52.5 تولہ چاندی میرے خیال 50-55 ہزار کی ہے. البتہ اس 50-55 ہزار کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے قرضہ مائنس کرنا ہے. 50,000 کا قرضہ، 50,000 55,000 موجود ہے لیکن قرضہ 1 لاکھ کا ہے، تو قربانی واجب بولو بھائی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے پہلے جس کا قرضہ ہے اس کے پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے نا. کر سکتا ہے ایسا آدمی، بھائی قرضہ والا اگر مانگ نہیں رہا، اس کو اجازت دے رہا ہے، یار کوئی بات نہیں اگلے سال دے دینا، 6 مہینے بعد دے دینا، تو آپ کر سکتے ہیں. کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے پیسے تو پھر شریعت میں اس کا حق پہلے ہے، تو واجب نہیں ہے. لیکن یا قرضہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بیسک خرچے گھر کے نکلنے ہیں، گیس، بجلی کا بل، راشن، یہ خرچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسک خرچے ہوتے ہیں نا. تو یہ خرچے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں. کیونکہ آپ 50-55 ہزار ہیں اور ایک بکرا لے آیا 25,000 کا، اور پتہ چلا کہ نہ گیس بجلی کا بل دینے کے قابل رہے نہ گھر کے راشن کے، تو بیگم بولے گی بکرا خود ہی کھا لو، پکائیں گے کس میں اس کو. تو یہ بھی استطاعت نہیں ہے، اس کی علامت ہے کہ اس میں استطاعت نہیں ہے. تو یہ بیسک خرچے نکال کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے تو پھر آپ بآسانی قربانی کر سکتے ہیں. اور حدیث کا یہی مطلب ہے، صحیح حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يقربن مصلانا. جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی، اب گنجائش ہو گئی نا آپ کے پاس، اب اس میں یہ نہیں دیکھنا بچے کو انجینئرنگ کروانی ہے تو اس کے NED کے پیسے جائیں گے، پھر تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی چیز کی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ پھر آگے یہ بھی سوچنا ہے پھر بچے کی شادی بھی کرانی ہے، اس کے اتنے پیسے جائیں گے، پھر بچے کی اگر ولادت ہوئی اور بچے کے پاس پیسے نہ ہوئے تو پوتے کے خرچہ بھی اٹھانا ہے، پھر بچے کو اگر مستقبل میں بزنس کی ضرورت ہوئی، ڈاکٹر بن گیا، اپنی کلینک کھولنے کی ضرورت ہوئی تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے، 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو، پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے، باقی سب گریبیاں ہیں. باقی سب کیا ہیں؟ گریبیاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے، دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سعاتن بھی ہے، ساعتن بھی ہے، سعاتن زیادہ بہتر ہے یا سعاتن یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے؟ کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی، نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرعید سے پہلے قربانی، نماز عید سے پہلے قربانی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں، وَانْحَرْ اور قربانی بھی کریں.